اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آغاز کر رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ اپنے جو لیسن کا، اور آیا نمبر ہے ہمارے پاس جو وہ ہے 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حالت سفر میں کاتب نہ ملے تو کوئی چیز گروی رکھ دی جائے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم علی سفرن سفر پر ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتبن کوئی کاتب مطلب کوئی لکھنے والا فارحان تو رہن رکھنا ہے یا گروی رکھنا ہے مقبوضۃ قبضہ میں دی ہوئی چیز فَإِن پھر اگر آمینہ اعتبار کرے، یہ آمینہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک، اعتبار کرے بعضکم بعض تمہارا بعضاً بعض پر فلیؤدی تو چاہیے کہ ادا کرے الذی وہ جو اؤتمنہ امین بنایا گیا امانتہ اس کی امانت کو ولیتقی اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ اللہ سے ربہ جو رب ہے اس کا ولا اور نہ تختمو تم چھپاؤ الشہادت گواہی کو ومن اور جو کوئی یکتمھا چھپائے گا اس سے کاتما سے ہوتا ہے اور کاتما کا مطلب چھپانا ہوتا ہے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ آثم گنہگار ہے قلبہ دل اس کا واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو علیم خوب جانتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی پر قبضہ کیا جائے، اور اگر ایک تم میں سے دوسرے پر اعتبار کرے تو چاہے کہ وہ شخص امانت ادا کرے جس پر اعتبار کیا گیا، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو جانتا ہے۔ یہ جی آپ کے سامنے آیا نمبر جو ہے وہ 283 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ ایک تو کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی 282، اس میں کیا تھا کہ جب تمہیں کوئی چیز اس کا تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو پھر اسے کیا کرو کہ اسے جو ہے وہ لکھ لو، اور لکھنے کے لیے کاتب موجود ہونا چاہیے، اور اگر اب دوسری سچویشن اس میں یہ آ گئی ہے اگر کاتب ہی نہ پاؤ یا کسی وجہ سے جو ہے وہ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ سچویشن بتائے گی اب۔ اور دوسری بات اس میں رہن کی مطلب گروی رکھنے کے حوالے سے انسٹرکشن دی گئی ہیں، اور ایزی ورڈنگز میں اگر آپ سمجھیں اس آیت کو تو ہے کیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو گروی رکھے جانے کی جو قابل چیزیں ہوتی ہیں نا صاحب حق کے قبضہ میں دے دو، ٹھیک ہے۔ بس اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے قرض دار مطلب اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو بالکل بھی نہ چھپاؤ، جو اس کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا کھوٹا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے فارحان جو ہے روحانون سے ہے، یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، رہن رکھنا یا گروی رکھنا۔ تو اس کا جو اس کا لٹرل جو میننگ ہے وہ روک لینے کا ہے، اور اگر آپ شرعی اصطلاح میں اس کے میننگ کو سمجھیں تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص اپنی حق کے بدلے جائز طور پر روک لے تاکہ اسے اپنا حق جو ہے وصول کر سکے۔ پھر اس کے بعد آمینہ ہے حمزہ میم نون سے، اعتبار کرنے کے حوالے سے، بے خوف ہونے کے حوالے سے۔ فَلْيُؤَدِّ اس میں جو آپ کا حمزہ دایال ہے، اس کا جو روٹ یہ ارادہ کرنے سے ریگارڈنگ ہے یہ بات۔ اچھا یہاں پہ ارادہ جو ہے ہاں ادا کرنے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، اور ادا کرنے کا بھی تو ایک ارادہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ادا کرنے کے حوالے سے۔ تو اب اس میں جو بیسیکلی بات کی گئی ہے کہ اب جو یا تو تجارت یا قرض جو ہے نا اس کی بات ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، تو اس کے بعد کیا ہے وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تو کیا ایک تو بیع بولتے ہیں نا با یا عین سے، اور دوسری چیز ہے قرض، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو بے ہے اور قرض کی دوسری شکل ہے، یعنی اگر تم سفر میں قرض کا جو ہے معاملہ کرو اور تمہیں لکھنے والا نہ مل سکے یا لکھنے کے لیے قلم دوات سپوز تمہارے پاس نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو مقروض کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے کہ قرض دینے کے والے کے پاس کوئی چیز رہن یا گروی رکھ دے۔ تو سفر کا اس لیے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم سفر پر ہو تو زیادہ تر معاملات ایسی سچویشن میں ڈیورنگ ٹریول ہی پیش آتے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی چیز جائز ہے سفر میں، اور حضر میں بھی کیا سفر کے علاوہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع جو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کے نا اس چیز کی وضاحت بھی کی تھی، رہن یا گروی رکھنے کے حوالے سے۔ تو جو رہن ہے سفر کے حوالے سے، جو آپ کے سفر کے حوالے سے جو گروی رکھنا ہے، یہ تو قرآن سے ہمیں یہاں سے دلیل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو دلیل ہے مطلب کہ بغیر سفر کے حضر کے حوالے سے، تو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے فعل سے وضاحت کر دی کہ انہوں نے اپنی جو ذرہ ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب اس کی بھی تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ جو چیز گروی رکھی جائے، اگر سپوز دودھ والا جانور ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اس کی کیئر کرے گا تو چارہ ڈالنے کے بدلے اس کا دودھ پینے کی اجازت دی ہے، اور اسی طرح گھوڑے، اونٹ، گدھے یا کچر وغیرہ اس چارے کے بدلے جو ہے نا ان کی سواری کی اجازت دی ہے کہ وہ ایز اے سواری یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ گروی رکھی ہوئی کوئی اور چیز اگر جو ہے نا ہے تو اس فائدہ اٹھانا منع ہے، اور یہ آتا پھر سود کے زمرے میں ہے۔ مثلا قرض پر رقم لے کر زمین اگر رہن رکھ دی جائے تو گروی لینے والا اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ اگر سپوز کاشتکاری کا سلسلہ کوئی وجود میں آتا بھی ہے تو اس کا ٹھیکہ وغیرہ قرض میں وضع کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی اماؤنٹ وغیرہ اس کو رکھنا ہوگا، ایک اس کا بیلنس، تاکہ سود کے زمرے میں بات نہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اب اس میں جو چیز ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے، تو بھی اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ پہلی سچویشن سفر میں رہن رکھنے کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ سچویشن ہے کہ جب آپ ویسے بھی یقین کسی پہ کر سکتے ہیں، لیکن کس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے؟ وَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گنہگار اس پرسن کا دل ہے جو کہ چھپا رہا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کی نسبت دل کی طرف ہے نا، تو اس لیے چھپانا جو ہے وہ دل کا فعل ہے، تو سب سے پہلے اس کا خیال دل ہی میں پیدا ہوتا ہے، تو شہادت جو ہے یا گواہی ہے اس کو چھپانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے دل جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اکبر الکبائر چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی، اور جھوٹی بات، یا یہ بھی فرمایا گیا کہ جھوٹی گواہی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس آیت کا جو ہے وہ لب لباب تھا کہ ادھار کے معاملے میں، سپوز ادھار کا بھی معاملہ اگر ہے، ادھار کے معاملے میں اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے، مگر جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں، اللہ یہ کہ میں نے وہ کنڈیشن آپ کے سامنے ذکر کر دی جہاں پر آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر اگر کسی شخص کو کسی معاملے کا صحیح علم ہو، ٹھیک ہے، یہ گواہی سے ریلیونٹ یہ بات ہے کہ اگر اس کو کسی چیز کا صحیح علم ہو پھر بھی وہ شہادت کو چھپائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، وہ شہادت کو یا گواہی کو نہ چھپائے، اگر اس نے چھپایا تو وہ پھر گناہگار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس میرے آپ کے ہم سب کے ہر عمل سے واقف ہے کہ ہم جو ہے ہمیں سپوز کبھی گواہی کے منصب میں ہوں تو ہم چھپا رہے ہیں، یا پھر جو واضح سچویشن ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ جی اس آیت سے ریلیونٹ چیز ہے کہ گواہی چھپانے کی ممانعت تھی بیسیکلی، ٹھیک، اور باقی رولنگز جو تھیں ادھار یا جو گروی رکھنے کے حوالے سے تھیں۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ جو رکوع ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔